کی غریب بیٹیاں سروں پہ دوپٹے تک نہیں، ننگے جسم پھر رہی ہیں، ننگے سر ہیں. اگر مرنے والا مٹ گیا ہے 22 گز لٹھے کا کفن اس پہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کسی زندہ کو دے دو. مگر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہاں زندہ غریب لوگ خوشبو کے لیے ترستے ہیں، خوشبو نہیں ہے، اور حکم ہے کہ میت کو خوشبو لگاؤ. اگر مٹ گیا ہے مرنے والا خوشبو کیوں لگا رہے ہو؟ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا نادان یہ مٹا نہیں ہے، اسے غسل بھی دو، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے خوشبو لگاؤ، اور ادب سے لے کر اسے قبر تک لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو پلٹ آنا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی قبر میں میرے یار نے جلوہ کرنا ہے، اور یہ بغیر غسل کے مصطفیٰ کا دیدار نہ کرتا پھر. یہ بغیر غسل کے مصطفیٰ کا دیدار نہ کرتا پھرے، اسے خوشبو لگاؤ. بغیر خوشبو کے یار کا دیدار نہ کرتا پھرے. خوشبو بھی لگی، لباس بھی بدلا، اور کہا جب لے جاؤ قبر میں اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف کر دو، رخ پھیر دو قبلے کی طرف کہ ادھر سے ہی یار آئے گا، ادھر سے ہی یار آئے گا. حفیظ جلندری مرحوم نے ایک سوال پیدا کیا تھا اور شاہ نصیر الدین نصیر نے اس کا جواب دے دیا. حفیظ کہتا ہے جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا. حفیظ جلندری کہتا ہے وہ لوگوں اگر مٹی ہی ڈالنی تھی مجھ پر پھر کاہے کو نہلایا گیا، پھر غسل دینے کی ضرورت کیا تھی، کیوں نہ لایا تھا مجھے؟ شاہ نصیر الدین نصیر جواب دیتے ہیں، کہتے اس لیے غسل دیا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے. کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے. تو موت ہمیں اس لیے ہوا لگتی ہے، اس لیے ڈرتے ہیں موت سے کہ ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی. تو جنہوں نے تیاری کر رکھی ہے موت ان کے لیے تحفہ بن جاتا ہے، تحفہ بن جاتا ہے. حضرت ربی بن حراش اور ربی بن حراش دو بھائی تھے، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ ہم جنتی ہیں ہم پہ ہنسنا حرام ہے. زندگی بھر دونوں بھائی نہیں ہنسے، اتنا خوف تھا. فرمایا کرتے تھے کہ اگر دوزخ جانا ہے تو پھر ہنسنا کیسا، ہمیں تو اس کی فکر ہی کوئی نہیں. کہتے تھے دوزخ جانا ہے پھر ہنسنا کیسا، تو جب تک یقین نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہم کیسے ہنسیں. اسی طرح ایک بزرگ تھے، راستہ چلتے اگر کوئی کہتا نا السلام علیکم وعلیکم السلام، سلام دعا ہوتی، تو پوچھتا حضرت کیسے حال ہے آپ کے، تو رو کر ہمیشہ یہی جواب دیتے، فرماتے دوزخ سے بچ گیا تو سب خیریت، جہنم سے بچ گیا تو سب خیریت، اگر آگ میں جلنا ہے تو پھر ہنسنا کیسا. تو نہیں ہنسے دونوں بھائی. اور بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ جب دونوں اپنے اپنے وقت پہ فوت ہوئے لوگ انہیں تختے پہ غسل دے رہے تھے، یہ دونوں ہنس رہے تھے. اور اس دن بندوں کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لی. اور ان میں سے ایک بھائی اس کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، جنازہ تیار. گھر والے کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ پہنچ جائے تو پھر جنازہ اٹھا کے جنازہ گاہ لے چلتے. اب یہ لیٹے ہوئے تھے، کفن پہنا ہے، غسل دیا جا چکا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے خود کپڑا ہٹا دیا، اپنی آنکھیں کھولی اور گھر والوں کو کہا، فرمایا گھر والوں کسی بندے کا انتظار نہ کرو، میرا جنازہ کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جنازہ گاہ میں مدینے سے مصطفیٰ میرا جنازہ پڑھنے تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے، کہ جن کے جنازوں میں تاجدار کائنات شریک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور امام الانبیاء کے علماء یہ تو بعد کے لوگ ہیں جن کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. اور اگر صدیق اکبر جیسا فوت ہو تو اس کے دفن میں بھی مصطفیٰ شریک ہوتے ہیں.
نقشبندیوں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے لگے. حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور اس روایت کے راوی علی المرتضیٰ ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے بلایا آپ نے اور فرمایا علی میرا محبوب سوموار کو گیا تھا اور میں بھی سوموار کو چلا جاؤں. علی تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ جن ہاتھوں سے علی بھائی تو نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. علی المرتضیٰ نے پوچھا دفن کہاں کرنا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا علی بھائی غسل تمہارے ذمے، جنازہ تمہارے ذمے، اور ایسا کرنا جنازہ پڑھا کے اٹھا کر میری جنازے تاجدار کائنات کے دروازے کے سامنے لے جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا تاجدار کائنات وہ غار والا یار آ گیا اور آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا دروازہ خود کھولنا، کہا صرف آواز دینا تمہارا کام ہے، اگر دروازہ خود کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، کیونکہ دروازہ خود کھلنا اس بات کی علامت ہوگی کہ حضور خود چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تم نہیں کھولو گے وہ رسول کھولیں گے. علی المرتضیٰ روایت کرتے ہم نے جنازہ پڑھایا اور جب جنازہ اٹھا کر روضے کے سامنے لے گئے اور میرے یہ لفظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، آقا غلام آیا ہے غار والا ساتھی اور پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں دروازہ خود کھلا، دروازہ خود کھلا، پیچھے ہٹا، ہم اندر لے گئے صدیق اکبر کی میت اور جب ہم اتار رہے تھے تو تاجدار کائنات کے ہاتھ قبر سے نکل آئے اور آواز آنے لگی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے اور تاجدار کائنات جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تاجدار کائنات ان کے دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں. یہ اعزاز کس کو نصیب ہوا کہ تاجدار کائنات آواز دے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، کہا جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو. موت ایک تحفہ ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ ہم نے تیاری کوئی نہیں کر رکھی، اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ تصور کہ موت اچانک آتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ موت ہم جیسوں کو اچانک آتی ہے، اللہ کے ولی کو موت اچانک آ ہی نہیں سکتی. یہ یاد رکھیں، ہم جیسوں کو موت اچانک آتی ہے. کیسے؟ کہ ہم نے تیاری کوئی نہیں کی، اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، آئی اور لے گئی تو اچانک آئی. تو ہم جیسے ہم غافل لوگ ہیں، غفلت میں آئی موت اور لے گئی، تو ہمیں تو اچانک آئی. اور وہ اللہ کا بندہ جو بچپن سے بڑھاپے تک اس کی کبھی نماز نہیں ٹوٹی، اس کی کبھی تلاوت قرآن مس نہیں ہوئی، فرض روزے تو الگ رہے، نفلی بھی رکھتا رہا، یہ کس کے لیے تیاری کر رہا تھا؟ وہ اسی مرحلے کے لیے تو تیاری کر رہا تھا. وہ یہ تو زندگی بھر تیاری کرتا رہا اسی کے لیے، تو اسے موت اچانک آئی کیسے؟ اسے نہیں آ سکتی جو تیاری کر رہا ہے. یہ ہم جیسوں کو آتی ہے جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو تم موت کی تیاری کر، ولیوں کے عرس میں آنے والوں، اولیاء کے آستانوں پہ آنے والوں. یہی مقصد ہے ان آراز کا کہ ہمیں فکر لگ جائے کہ ہم نے جینا کیسے ہے، اور فکر لگ جائے پھر مرنا کیسے ہے. موت مٹانے نہیں آتی، اور بلند کرنے آتی، اور بلند کر دیتی. اس لیے یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندگی ایک جیسی نہیں سب کی، یعنی کردار ایک جیسا نہیں، تو موت تو نتیجہ ہے، تو پھر نتیجہ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ کوئی فیل ہوگا، کوئی پاس ہو جائے گا. قبر میں امتحان ہے، 3 سوال ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ایمان سے بتائیں کہ امتحان بندہ جب پاس کر لیتا ہے تو اور ترقی کرتا ہے یا اور نیچے بھیج دیا جاتا ہے؟ جب پاس کر لے تو ترقی کرتا ہے نا. تو قبر میں جب امتحان ہو رہا تھا، سوال ہو رہا تھا،
اس وقت وہ موجود تھا، جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت، جب امتحان دے رہا. اب جب امتحان اس نے پاس کر لیا اور پہچان لیا حضور کو، تو کیا اب مٹا دیا گیا؟ یہ بات عقل میں آتی کہ امتحان میں تھا تو جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت، اور جب امتحان پاس کر لیا تو اب اسے مٹی کر دیا گیا. یہ عقل کی بات. ایک دلیل دے رہا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا، آقا نے فرمایا، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے.